ایک یہ کویسچن ہوا تھا کہ کیا کریں تو ہماری دعائیں مقبول ہو جائیں، یعنی کون کون سے عمل کرنے سے ہماری دعائیں مقبول ہوں گی۔ دیکھیں، پہلے تو دعا کی مقبولیت کا صحیح تصور اپنے ذہن میں رکھیں کہ دعا کی مقبولیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا کے بدلے میں کوئی نہ، یعنی دعا کے جواب میں کوئی نہ کوئی چیز بطور بدلہ مقرر کرے، چاہے ہم جو مانگ رہے ہیں وہی عطا کر دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، اس کے بجائے دوسری چیز دے دیتا ہے۔ یہ اس کو علماء نے بیان فرمایا، جیسے کوئی کسان بادشاہ کے پاس جا کر کہے کہ مجھے ایک تیز رفتار گھوڑا دے دو، تو بادشاہ یہ غور کرے کہ تیز رفتار گھوڑا اس کے لیے کیا نفع دے گا، تو وہ ایک بیل کی جوڑی اس کو دے دے کہ چلو یہ تو کھیتی باڑی کرنے والا ہے۔ تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی پہ نگاہ فرماتا ہے، ہم مانگ کچھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ اور ہمیں عطا فرما دیتا ہے، یہ بھی دعا کی مقبولیت ہوئی۔ اور تیسرا یہ کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے بعض روایات میں ہیں کہ ایک آدمی میدان محشر میں آئے گا تو اسے پہاڑوں کے برابر نیکیاں اور اجر ملے گا، تو وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کس چیز کا اجر ہے، میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں نے قبول نہیں کی، یہ آج اس کا بدلہ ہے۔ یعنی جو دعا دنیا میں تیرے مطلوبہ چیز حاصل نہیں ہوئی اس کا بدلہ یہ ہے۔ اگر یہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک حاصل ہو تو سمجھ لیا دعا قبول ہے، اور تینوں میں سے کچھ بھی حاصل نہ ہو تو وہ نامقبول ہے۔ پہلے تو یہ تصور ذہن میں رکھیں۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا پر کوئی نہ کوئی بدلہ مقرر ہو، سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ رزق حلال ہے۔ جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح گناہوں سے دوری ہے۔ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ انسان کی دعا اور دیگر نیک اعمال مقبول ہی نہیں ہوتے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، علماء کی توہین کرنا، شریعت کا مذاق اڑانا، یہ چیزیں خاص طور پر۔ اسی طرح بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہماری بہنیں بعض وقت نماز کی طرف نہیں آئیں گی، وظیفے دے دیں ہمیں، بیٹھ کے ہم وظیفے پڑھ لیں گے، وہ سمجھتی ہے نماز چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو، ایک شارٹ کٹ اختیار کرو، بیٹھ کے تسبیح گھماؤ، اللہ تعالیٰ سب عطا فرما دے گا۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ ایسے آدمی کی جو نمازی نہ ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب اگر کچھ ہمیں مل رہا ہے دعا کے کیے بغیر، یا دعا کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ اللہ کا انعام ہی آپ کہہ لیں، ورنہ اصل اصول یہی ہے کہ بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہم غلط چیز کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کی دعا، خدا نخواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ میرا فلاں کے ساتھ میری دوستی ہو جائے، مثلا لڑکی کے ساتھ دوستی ہو جائے۔ اب دوستی کوئی صحیح چیز کوئی ہے تو یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس طرح کی دعا کرنے میں بلکہ انسان آخرت میں قابل گرفت بھی ہوگا۔ اس لیے اس کا دعا کا بھی ایک علم ہوتا ہے، اس علم کو سیکھنا چاہیے۔ چند چیزیں اس پہ ذرا بچی نے کہا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ناجائز پیسہ کماتے ہیں، اور یہ شاید اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہیں، وہ ساتھ نہیں رہتے تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں، لیکن خرچہ گھر میں دیتے ہیں، تو کیا ہم اس خرچے کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر بڑا کوئی اس طریقے سے حرام کمائی کر رہا ہو اور جو گھر پہ بیوی بچے ہیں ان کے پاس اپنا کوئی ذریعہ آمدنی، یعنی حلال ذریعہ آمدنی نہ ہو، تو وہ بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کی آخرت میں شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے، کمانے والے کی ہے، وہ اس کو دے رہا ہے، اس کا دینا لینا حرام مال کا آگے یہ بھی وہی قابل گرفت ہیں، آپ کے لیے کوئی گرفت نہیں ہے، آپ بلا کراہت اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ جب ہم والدہ کی قبر پہ جائیں تو کیا پاؤں والی سائیڈ پر بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، دے سکتے ہیں، ماں کی قبر کو چومنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کو منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی ولی کی قبر پر جاتے ہیں، عالم دین کی قبر پر، اور خاص طور پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو ادب احترام یہی لکھا ہے کہ کم از کم 4 قدم کے فاصلے پر، یعنی 4 فٹ کر لیں، 4 فٹ یا بلکہ 6 فٹ کر لیں، 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے منع فرمایا کہ ولی کی قبر کو ہاتھ لگانا، بوسہ دینا بالکل یہ ادب کے خلاف ہے، دور کھڑے ہوں، اس طرح کہ آپ کا سینہ ان کے سینے کی طرف ہو اور آپ کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ پھر آپ جو قرآن پاک وغیرہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور باہر نکل آئیں۔ اور اس سے کہیں زیادہ ادب روضہ رسول کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع فرمایا، جالی کو چومنا، جالی کو ہاتھ لگانا، یہ بہت فرمائے ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ دور کھڑے ہوں، اور فرماتے ہیں کہ یہی سرکار کا کرم کم ہے کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اس سے زیادہ قریب جانے کی کوشش نہ کی جائے۔ لیکن والدہ کی قبر، والدین کی قبر کے بارے میں استثناء ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا مطلب یہ کہ ہمارے والدین اکثر
کوئی ولی وغیرہ نہیں ہوتے، بزرگ نہیں ہوتے، عالم بھی نہیں ہوتے، ان کے لیے اجازت دی ہے کہ آپ بوسہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ ان کے بھائی ایک ہفتے کے لیے عمرے پر جا رہے ہیں، تو کہتی ہیں کہ پھر مدینے میں 40 نمازیں کیسے پوری ہوں گی؟ تو نہیں ہوں گی، یقینی سی بات ہے، کیونکہ آپ کو کم از کم 8 دن تو مدینے میں رہنا ہوگا، تب 8 پنجے 40 ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک فضیلت ہے، کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، لہذا اگر وہ کم دنوں کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ جائیں، اور جتنے میں تو کہتا ہوں مدینے میں سرکار اپنی بارگاہ میں 1 منٹ کے لیے بھی بلا لیں، یہ ان کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو اگر وہ فضیلت ملتی ٹھیک، عذر ہے ان کے اور جذبہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ ثواب اور فضیلت عطا فرما دے۔ اگر جیسے آدمی پچھتا رہا ہوتا ہے، اس دل آزردہ ہوتا ہے کہ کاش مجھے ٹائم ملتا میں پڑھ لیتا، تو امید ہے اللہ کی رحمت سے اللہ بڑی کرم نوازی فرمائے گا، لیکن بہرحال 40 نمازیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ پوچھا کہ کیا عقیقے میں بکرا کرنا ہی لازم ہوتا ہے یا گائے کے حصے میں حصہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل، ابھی جیسے میں نے عرض کیا تھا، ایک گائے کا حصہ ایک بکرے کے برابر ہے، لہٰذا آپ گائے کے حصوں میں عقیقے کا پیسہ ملا سکتے ہیں۔ جیسے 2 بچے ہیں تو 2 عقیقے کے 2 حصے گائے کے آپ لے لیں، اور قربانی جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں 7 حصہ دار ہوتے ہیں، اس میں عقیقے کا حصہ بھی آپ ملا سکتے ہیں، تو ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہوگا۔ ایک ہی بچی نے کہا کہ جھاڑو کھڑی کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہم نے کیا ہوا، جھاڑو لٹا کے رکھو، جھاڑو کھڑی کر کے رکھو، اور یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ لٹا کے رکھیں یا کھڑی کر کے رکھیں، شریعت نے اس کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں فرمائی۔ اور کریں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا نماز میں جیسے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں چاروں قل پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں چاروں قل۔ ویسے فرض کے اندر ایسی ہوتا ہے کہ اس میں پہلی رکعت میں ایک جو آپ صورت پڑھتے ہیں، اس سے اگلی رکعت میں اس سے آگے کی صورت پڑھیں، اور یہ مطلب تو ترتیب تو واجب ہے، اور یہ مستحب ہوتا ہے کہ پہلی میں تھوڑی سی بڑی اور دوسرے میں اس سے تھوڑی سی چھوٹی یا کم از کم برابر پڑھیں۔ لیکن فرض کر لیں اگر آپ جیسے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی پڑھ رہے ہیں، اور آپ ہر رکعت میں چاروں قل پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صحابی سے منقول ہے کہ وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں اس سورت سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کو ہر رکعت میں پڑھتا ہوں۔ تو مفہوم یہ ہے، سرکار نے فرمایا اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، تو یہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ بہتر وہی ہے جو ہم نے آپ کو طریقہ بتایا کہ وہ سنت سے زیادہ قریب ہے۔